شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں لڑکا دیا ہے الحمدللہ، اس کا کوئی اچھا سا نام رکھنے، دیکھو بھی حضور کے صحابہ کے نام ہے کوئی رکھ لو، صدیق ہے، عمر فاروق ہے، علی ابن ابی طالب ہے، عثمان ابن عفان ہے، حضور کے خادم حضرت انس ہیں، حضور کے جان نثار بلال ہیں، صہیب ہیں، خبیب ہیں، کوئی صحابی کا نام رکھ لو۔ اب تم ماڈرن نام رکھنا چاہو تو وہ پھر مولوی سے نہ پوچھا کرو، کسی اور سے پوچھا کرو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک آدمی آیا، پرانی بات ہے، کہنے لگا جی اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں نے کہا الحمدللہ بھی مبارک ہو، کہتے جی ایسا نام بتائیں کہ دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ میں نے کہا پھر اس کا نام ابلیس رکھ لو۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا کسی کا نام ابلیس ہے؟ کہتے جی میں نے کہا آپ نے یہی کہا نا ایسا نام ہو جو دنیا میں کسی کا نہ ہو، تو ابلیس رکھ لو، سب سے اچھا نام۔ شادی کو 10 سال ہو گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی تو خوشی ہوتی ہے، اللہ کے بندے جب میاں بیوی ہوں گے برتن کٹھے ہوں تو کھڑکتے تو ہیں، وہ لڑائی ہوتی رہتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لڑائی نہ ہو تو پھر مزہ کیا ہے؟ مزہ اس میلاد میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر۔ 99 میں اسلام مخالف ریل کے دوران قرآن مجید کو جلانے کا واقعہ پیش آیا، جس پر ایک بہادر مسلم نوجوان عمر الیاس نے اس بدبخت پہ حملہ کر کے اسے بزور طاقت روکا۔ ایسے واقعات کے مسلمان جذبات میں اگر کوئی کتاب اٹھا لیں، بہرحال تو پھر وہ ساری مسلمانوں کو اصل وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دہشت گردی مسلمان کرتا کیوں ہے، وہ سبب لوگوں کو دہشت گردی نہیں ہوگی۔ تم اگر قرآن کو نہ جلاؤ تو دہشت گردی کیسے ہوگی؟ تم سرکار دو جہاں کی شان میں گستاخی نہ کرو تو دہشت گردی کیسے ہوگی؟ تم صحابہ کو گالیاں نہ دو تو دہشت گردی کیسے ہوگی؟ بڑی پرانی بات ہے، میری حق نواز مرحوم سے جنگوی سے بات ہوئی تو میں نے اس کو سمجھایا، بڑی عجیب وہ ہماری ملاقات تھی، بڑا لمبا قصہ ہے، بڑی بہرحال ہو گئی۔ تو راستے میں جیسے یہ ہوٹل ہوتے ہیں نا ٹرکوں والے، ان کے اندر ہم جا کے بیٹھ گئے، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا حق نواز دیکھو دو باتیں یاد رکھو، یا تو شیعہ سے لڑو یا حکومت سے لڑو، تم دونوں سے لڑتے ہو تو مارے جاتے ہو۔ بھئی اگر تمہاری تحریک ہے تو کیا حکومت سے لڑنا چاہتے ہو یا شیعہ سے؟ ایک سے لڑو، دونوں سے تو نہ لڑو نا۔ اور کہا مکی صاحب انشاءاللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس پہ میں عمل کروں گا، لیکن میری بھی ایک بات سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں جنگ میں کتوں کا جلوس نکالا گیا اور کتی کے گلے میں سیدہ عائشہ کا پٹا ڈال کے نام لے کے ڈالا گیا، تو آپ بتائیں میں صبر کر سکتا تھا؟ کیا قیامت میں عائشہ کو منہ دکھاؤں گا؟ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، بس آپ کی مرضی، آپ نے مجھے نصیحت کر دی ہے، لیکن جس نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ کیسے صبر کرے؟ اتنی بڑی گستاخی، جب تم ایسا کرو گے تو لوگ لڑیں گے نا، تم اگر ایسی حرکتیں نہ کرو۔ اب دیکھو نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور خوارج کے درمیان میں بھی تو لڑائیاں ہوئی ہیں۔ کسی آدمی نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ جو خوارج سے لڑ رہے ہیں یا ان سیدنا معاویہ کی جماعت سے لڑ رہے ہیں، کیا یہ نعوذ باللہ کافر ہیں؟ انہوں نے فرمایا بالکل نہیں، ہم نے کفر فرو، کفر سے بھاگ کے تو اسلام میں آئے ہیں، کافر کیسے؟ انہوں نے کہا اچھا اس کا معنی ہے کہ وہ پھر منافق ہیں؟ میں نے فرمایا نہیں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، لسانہم رطب بذکر اللہ، ان کی زبانیں تو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہیں، یہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھو کتنا پیارا جواب ہے کہ نہ کافر ہیں نہ منافق ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت علی پھر حیرانی کی بات ہے آپ لڑتے کیوں ہیں کہ وہ کافر بھی نہیں منافق؟ پر میں اخواننا بغونا قاتلونا فقاتلنا، ہمارے بھائی ہیں لیکن بغاوت کی، جب انہوں نے ہمیں قتل کرنا چاہا تو ہم نے بھی کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ اصول رکھیں کہ دہشت گردی یا ایسے حالات دشمن خود پیدا کرواتے ہیں، جب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر صبر کرنا جو ہے بہت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے خود کہا تھا حضرت مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا غلام غوث ہزاروی اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، ہم ملتان کے قاسم علوم کے مدرسے میں بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا تو میں اکیلے تھے، تنہائی تھی، تو میں نے کہا حضرت ایک بات میں کرتا ہوں، ویسے تو میں آپ کے شاگردوں سے بھی چھوٹا ہوں اور اولاد سے بھی چھوٹا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں اگر آپ ناراض ہونا نہیں نہیں آپ میرے بیٹے ہیں کہیں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت آپ بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں مودودی صاحب کے بارے میں، ٹھیک ہے انسان ہے، اس سے بھی خطا ہوئی ہے، مسائل پر غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ بندہ ایسی باتیں کرے گالیاں دے اور پھر آپ جیسے آدمی کی زبان سے یہ گالیاں سجتی ہیں۔ کہنے لگے مکی صاحب اس نے اپنی کتابوں میں بی بی عائشہ کو زبان دراز کہا ہے کہ بی بی عائشہ جو ہیں کبھی کبھی حضور کے ساتھ زبان دراز ہی کرتی تھی، تو جو میری اماں کو زبان دراز کہے پھر میں اس کی عزت کروں گا؟
میں تو اس کے کپڑے اتار دوں گا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کہو کتابوں سے الفاظ واپس لے لے، پھر ہم کبھی بات نہیں کریں گے۔ لیکن میں ان کو کیسے کہہ سکتا ہوں، میرا ان سے تعلق ہی نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا میرا ساری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی کافر دشمن خود کرواتا ہے، شیعہ کو پیسے دے کے سنیوں کے خلاف، سنیوں کو پیسے دے کے شیعہ کے خلاف، بریلویوں کو پیسے دے کے دیوبندیوں کے خلاف، بعض دیوبندی کم عقیدے لوگ جو ہیں ان کو خرید کے بریلویوں کے خلاف، تاکہ یہ لڑتے رہیں۔ میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں، بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے، اس نے واٹس ایپ پہ طلاق لکھ کے بھیج دی، ہو گئی طلاق، واٹس ایپ پہ بھیجے یا جہاز پہ بھیجے، لفافے میں بھیجی یا بندہ لے، طلاق ہونی تھی، ہو گئی۔ اگر کاروبار ہم کر رہے ہیں، ہمیں شبہ ہے کہ ہمارے شریک جو ہے کاروبار میں اس کا پیسہ حلال نہیں، لیکن تمہارا تو حلال ہے نا، کوئی بات نہیں، ہر کوئی اپنے حصے کا جواب دے گا۔ شوہر مقروض ہے، اس کے پاس جائیداد تو ہے لیکن فروخت نہیں ہو رہی، وہ مجبور ہو گیا، بیوی زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی ہے۔ بہرحال گزارش یہ مسئلہ یہی ہے کہ نہ بیوی دے نہ شوہر دے۔ یہ تو علماء نے ایک جزی نکالی ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو بیوی تو دے سکتی ہے، شوہر نہیں دے سکتا، کیونکہ شوہر کے ذمہ نفقہ واجب ہے۔ عورت عید کی نماز کے لیے، حضور نے دیکھا ان کے زمانے میں عید کی پڑھنے کے لیے بھی عورتیں جاتی تھیں، لیکن آج کل فتنے کا دور ہے، نہ جائے تو بہتر ہے۔ میں پیشاب کے لیے حمام میں گیا، وہاں پانی نہیں تھا، تو میں کسی کپڑے سے خشک کر دیں، بعد میں استنجا کر دیں۔ جو کیڑے مکوڑے گندم کا بیج کھاتے ہیں ان کو مار سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ میرے جسم پر دانے ہیں، ایک مزار کی زیارت کے لیے جب میں جاتا ہوں تو وہ دانے ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ وہیں ڈیرا لگا لیں، رہیں بھی وہیں، گھر آؤ گے پھر دانے نکل آئیں گے نا۔ اللہ کے بندے، بیماریاں ہوتی ہیں، اس علاقے میں کچھ ہوا اچھی ہوگی اس سے دانے ختم ہو جاتے ہیں، آپ واپس آتے ہیں تو آپ کے ماحول میں وہ ہوا آلودہ ہے، اس لیے دانے ہو جاتے ہیں۔ ایک نہ پیر صاحب کی برکت ہے، نہ آپ کی حرکت ہے۔ میں عمرے کا تربیت کرتا ہوں، آپ کی زیارت کرنے کی، کسی اللہ والے کی زیارت کرو یار، میری زیارت سے کیا ملے گا؟ کہتے ہیں کہ اندر قبر سما کے بارے میں بی بی عائشہ قائل نہیں تھی، لیکن باقی صحابہ تو قائل تھے۔ بی بی عائشہ کے تو کئی تفردات ہیں۔